اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر بڑی حکمت والے خوب باخبر اللہ کی طرف سے ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، لفظوں میں اس طرح کہ ہر آیت کو دوسری آیت سے جدا بیان کیا گیا، اور معنی میں اس طرح کے واقعات، نصیحتیں اور حلال و حرام وغیرہ احکامات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک لمبی عمر اور کثیر رزق وغیرہ دے کر بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا، اور ہر زیادہ نیکیاں کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تم منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سنو، وہ کفار اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں، یعنی دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی چھپائے رکھتے ہیں، جیسے کپڑے کی تہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے تاکہ اللہ سے دل کا حال چھپائیں۔ سنو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہر جاندار دنیا میں کہاں ٹھہرے گا اور مرنے کے بعد کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے پانی پر تھا۔ اس نے یہ کائنات تمہارے لیے بنائی تاکہ تمہیں آزمائے،
کہ تم میں کس کا عمل اچھا ہے، اور اے حبیب اگر آپ فرمائیں کہ بے شک تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن کی باتیں کھلے جادو یعنی جھوٹ و فریب کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم چند دنوں تک ان کافروں سے عذاب کو روک لیں اور انہیں مہلت دیں تو ضرور مذاق اڑاتے ہوئے کہیں گے کس چیز نے اسے روکا ہے، سن لو جس دن ان پر وہ عذاب آئے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔